جس کو بچہ مسلم لیگ کہا جاتا تھا، اور ان بچہ مسلم لیگ کی تعداد تقریباً 600 کے قریب تھی، اور یہ بچے یہی نعرہ لگاتے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ آباد۔ ملک پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب ملک پاکستان کے حصول کے لیے کوششیں کی گئی تو اس وقت علماء نے کیا کردار ادا کیا؟ علماء تو اس پاکستان کے بننے کے مخالف تھے، وہ تو باقاعدہ اپنے پروگراموں کے اندر کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اور چند باتوں کو لے کر، چند جملوں کو لے کر پوری مولویت کو رگڑا لگایا جاتا ہے، پوری مولویت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہی پاکستان جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اگر اس سے پیچھے کی زندگی کو دیکھا جائے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی۔ جب انسان اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے، بلکہ ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے لیے، یہ جد و جہد، یہ کوشش، یہ محنت، یہ فکر، یہ سوچ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، اور جب یہ تحریک زوروں پہ تھی، شبیر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا تھا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لائے اور میرے پاس پیغام بھیجا کہ تم سے ملاقات کرنی ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ حضرت مولانا شبیر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچا تو حضرت کچھ سوچ رہے تھے، میں حضرت کے سامنے دو زانو حالت کے اندر جا کے بیٹھ گیا، میں حضرت کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کافی دیر کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علیحدہ سلطنت ریاست عطا فرمائیں گے اور یہ مسلم لیگ والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے ناکام نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تمام تر کوششیں مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ تمام خلفاء کو خطوط لکھے تھے کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر مسلم لیگ کا ساتھ دیا جائے، اور مسلم لیگ کے جو ذمہ دار تھے، بڑے تھے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم تھے۔ جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی ذات کو نشانہ لیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ علماء تو مخالف تھے، یہ علماء تو پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے، یہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو۔
سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ملک پاکستان وجود میں آ گیا تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے ایک عظیم الشان جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا، اب اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ اور سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، جو دین کی تبلیغ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا چاہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جو سیاست کی طرف جانا چاہے، سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ اب اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے اندر مخالف تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان تقسیم نہ ہو، بلکہ آپ حضرات نے ایک جملہ سنا ہوگا، انہوں نے فرمایا تھا یا کسی اور نے کہا تھا، اگر یہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، بر صغیر تقسیم ہو گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسلامی علیحدہ سلطنت اور ریاست کے اندر اسلام کمزور ہو جائے گا اور ہندوستان کے اندر مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، مسلمانوں پہ جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ تو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقسیم نہ ہو، اور پھر وہ ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اس علاقے کے اوپر ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے، 800 سال یا 1000 سال تک حکومت رہی ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انگریز چلا جائے گا ہمیں وہ اقتدار، وہ سلطنت، وہ حکومت دوبارہ مل سکتی ہے، یہ تو ہمارے بڑوں کی وراثت ہے، بڑوں کی ایک امانت ہے، ہم نے اسی کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے انگریز کو نکال دیا، انگریز نکل گیا اور یہ حکومت ہم نے ہندوؤں کے حوالے کر دی تو پھر ہم نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو ان کے حوالے کر دیا، ہمیں خود اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہو جہاں شریعت مطہرہ کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو قائد اعظم کے پاس بھیجا تھا، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین، یہ بڑے بڑے اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، مجلس کے اندر کسی نے بات کر دی کہ آپ کے ساتھ علماء تھوڑے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میرے پاس اگر ہندوستان کے علماء نہ ہو، میرے ساتھ جو ایک عالم ہے، اس عالم کا پورا علم ایک ترازو کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے اندر ہندوستان کے علماء کا علم رکھ دیا جائے، یہ ایک عالم سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا، یہ سب پہ فوقیت پا جائے گا۔ جب میرے ساتھ وہ شخصیت ہے، مجھے کسی اور کا تعاون نہیں چاہیے، مجھے ان کا تعاون ہی کافی ہے۔ آخر وہ شخصیت کون تھی؟ جن کے علم کا اعتراف، جن کی بزرگی کا اعتراف قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ آج کی دنیا اس شخصیت کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح علماء کا عقیدت مند تھا، علماء سے محبت رکھتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت کے اندر وصیت کی تھی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔
قائد اعظم کا جب انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے والا ایک مولوی تھا جسے دنیا علامہ شبیر احمد عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے اندر مخالف تھے، لیکن جب یہ ملک پاکستان وجود میں آ جاتا ہے تو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر خط لکھا، اور اس خط کے اندر فرمایا احمد علی یہ پاکستان اسلامی ریاست کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا، اب یہ مسجد کے درجے کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہا احمد علی صرف آپ کا دینی فریضہ ہے، صرف عوام الناس کا دینی فریضہ ہے، بلکہ فرمایا سب کا دینی فریضہ ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا اس کے اندر فرمایا کہ اب یہ مسجد کے درجے کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک مسجد نہیں بنتی اس وقت تک اختلاف ہوتا ہے، مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، یہاں بنائیں یا وہاں بنائیں، جب مسجد بن جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میرے اکابرین نے تو ملک پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اب اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کردار کیا تھا جب یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن جاتا ہے اور پاکستان کے اندر جب پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے تو قائد اعظم نے پرچم کشائی کی تقریب کے لیے کس شخصیت کو بلایا تھا؟ کیا کسی سیاسی کو بلایا تھا؟ کیا کسی وڈیرے کو بلایا تھا؟ جاگیردار کو بلایا تھا؟ سرمایہ دار لوگوں کو بلایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم کشائی کی تقریب کے لیے مدرسے کے اندر چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر ایک مولوی کو بلایا تھا جسے دنیا علامہ شبیر احمد عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے فرمایا یہ پرچم کشائی کی تقریب آپ نے کرنی ہے، جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے، آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مختصر تقریر ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، آپ نے جھنڈا لہرایا۔ قائد اعظم بھی علماء کا عقیدت مند تھا، اسے پتا تھا پاکستان بننے کے اندر میرا جو سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے وہ علماء ہی نے دیا ہے، اگر علماء ساتھ نہ دیتے تو قائد اعظم محمد علی جناح پرچم کشائی کی تقریب کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لیتے، ان کی نگاہ انتخاب کسی اور پہ پڑ جاتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نگاہ انتخاب علامہ شبیر احمد عثمانی پہ پڑی اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ علماء نے پاکستان بننے کے اندر بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ڈھاکہ کے اندر پرچم کشائی کی تقریب ہونی تھی تو ڈھاکہ کے اندر پرچم لہرانے والا کون تھا؟ کیا وہ کوئی سیاسی تھا؟ کیا وہ کوئی وڈیرا تھا، سرمایہ دار تھا، امیر ترین بندہ تھا؟ نہیں، مدرسے کے اندر چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر علم دین پڑھانے والا، مدرسے کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھانے والا، جسے آج کی دنیا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قائد اعظم نے ان سے فرمایا کہ وہاں پرچم کشائی کی تقریب آپ نے کرنی ہے، جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ اگر علماء نے کردار ادا نہ کیا ہوتا تو قائد اعظم پھر کسی اور کا انتخاب کر لیتے۔ علماء نے اہم کردار ادا کیا، علماء ہر قدم پہ قائد اعظم کے ساتھ رہے، جن کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو یہ ملک پاکستان عطا فرما دیا۔ میرے اللہ نے غزوہ بدر کے حوالے سے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے میدان کے اندر تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم ایک تو اللہ سے ڈرو اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے بدر کے میدان میں 313 کی مدد فرمائی،
1000 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ جب ہندوستان کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت مسلمان کمزور تھے، 10 لاکھ لوگوں کا خون بہا دیا گیا۔ اللہ فرماتے تم کمزور تھے، میں نے تمہاری مدد کی، جس طرح بدر والوں کی مدد کی میں نے تمہاری بھی مدد کی۔ میں نے بدر والوں سے کہا اللہ سے ڈرو، لہٰذا ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، تم بھی وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اور دوسری بات تم نے میرا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے میں نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام علماء سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس ملک پاکستان کے بنانے کے اندر جن لوگوں نے جس طرح کی قربانی دی ہے، وہ عوام الناس تھے، جوان تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، فوج تھی، جو کچھ بھی تھے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، محتاج، گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ایک کریم پروردگار، آپ نے ہمیں پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا، میرے اللہ اس ملک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، نظریات کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، میرے جواد پروردگار، ملک پاکستان کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے جواد پروردگار، اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے جن لوگوں نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ شہدائے پاکستان کی قبروں پہ اربوں خربوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اللہ کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس ملک کی سرحدات پہ جو پہرا دینے والے، میرے اللہ کوشش کرنے والے افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جو اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ایک کریم پروردگار، اس وقت جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، 14 اگست 2023 ہے، جشن آزادی کا دن ہے۔ میرے اللہ جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کی خواتین کو بھی خوشیاں نصیب فرما، بچوں کو بھی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی بے سہارا نہ فرما، بے آسرا نہ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ ایک کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، سب کے کام کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، مشتبہ مال سے محفوظ فرما۔ اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ ایک کریم پروردگار، جتنے بھی احباب اس وقت موجود ہیں اللہ سب کو بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دیکھنا نصیب فرما۔ میرے اللہ سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ آج کا دن ہمیں شکر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شکرانے کے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ آج کا دن ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔
ہمارے بچوں کو پاک صاف زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ سے حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔